اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها الأذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہوں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ بڑی کشادگی والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں، پھر جو کچھ دیا اس پر احسان بھی نہیں جتاتے اور ستانا بھی نہیں چاہتے، ان کو اجر ہے ان کے رب کے حضور، ان کو نہ ڈر ہوگا اور نہ خوف کھائیں گے۔ نرمی سے بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بڑھ کر ہے جس کے پیچھے لینے والے کو تکلیف دی جائے یا اس کی بے ادبی کی جائے۔ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، وہ بڑا برداشت کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو بتا کر اور تکلیف دے کر اس آدمی کی طرح اکارت مت کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چٹان ہو اور اس پر کچھ مٹی کی پرت جمی ہو، پھر زور کی بارش ہو جائے، تب ساری مٹی بہہ کر چٹان صاف ہو جائے۔ محنت کی کمائی کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں لگی، اور اللہ منکر قوم کو راہ نہیں بتایا کرتا۔ مثال ان لوگوں کی جو اپنے دل کو ثابت رکھ کر اپنا مال اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی خیرات کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی سطح کا کوئی باغ ہو اور اس پر اچھی بارش پڑ جائے تو اپنا پھل دگنا لا دے، پھر اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھوار ہی کافی ہے۔ تم جو کام کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگور کا ایک ہرا بھرا باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور اس کے لیے اس میں خوب پیداوار ہو، اور باغ والے کو بڑھاپا آ چکا ہو اور اس کی اولاد بہت کمزور و کمسن ہو، پھر اس باغ پر آگ بگولے والی آندھی آ پڑے، پھر وہ جل اٹھے تو تم پر کیا گزرے گی؟ یوں اللہ تم کو اپنی آیتیں سمجھاتا ہے تاکہ دھیان کرو۔